بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین محبین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پروگرام، یہ لائیو پروگرام یعنی براہ راست یہ پروگرام مرکزی ادارہ شریعہ نیپال کے لکھنؤ کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، اور آج شوال مکرم 15 شوال مکرم 1442 ہجری مطابق 28 مئی 2021 بروز جمعہ ہے۔ سابقہ روایت کی طرح ہر جمعے کو نیپالی وقت کے مطابق 3 بجے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ بزرگوں کے دعاؤں کے صدقے یہ پروگرام چلتا رہے گا، لیکن بڑی افسوس کے ساتھ اور بڑے ہی خوف خدا کے ساتھ میں اپنے محسن اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے جلوے سے، جن کی روح زیبا سے، جن کی شخصیت سے آج سے پہلے ہم تمامی حضرات اس پروگرام میں زینت اسٹیج بنتے تھے، آج وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اور پوری دنیا سنیت، پورے دنیا کے اہل خیر اور محبین حضور قاضی القضات اس غم میں شریک ہیں، اور آج تک غموں کا سلسلہ، تعزیت نامہ کا سلسلہ اور دوسرے بہت سارے مناقب جو حضور قاضی القضات کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہیں، اور نہ جانے ہمارے محبین کرام اور ان کے تلامذہ مخصوص انداز میں منظور اور مرتبہ اور تحریر کی روشنی میں بہت ساری باتیں ان کی شان میں خراج عقیدت پیش کر اپنے آپ کو محسوس ہوتے ہیں، اور اپنے شاگرد ہونے کا حق پورا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ پروگرام جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، انہی محسن اعظم کا مرہون منت ہے، انہی کا دین ہے کہ آج ہم تمام علماء کرام ان کے بتائے ہوئے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کے مشن کو، ان کے افکار و خیالات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم عدم تیار ہیں، انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں، اور ہم بلا تاخیر بہت ہی افسوس اور غم کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے حضرت علامہ مولانا محمد رضا اللہ صاحب امام و خطیب رضا جامع مسجد سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نعت نبی یا منقبت کے چند اشعار ہم تمام سامعین اور ناظرین کو سنائیں، اور ہم لوگ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مطلع 2 شعر نعت شریف کے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ 1-2 شعر منقبت کے پڑھوں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ نہ کلیم کا تصور، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سی
کا تصور، نہ خیال طور سینا، نہ کلیم کا تصور، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا، میری آرزو محمد، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، نہ کلیم کا تصور، اور میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، مجھے دیکھ کر جہنم۔ اور اخیر شعر ملاحظہ فرمائیں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، میرا ہے کوئی جہاں میں، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، نہ کلیم کا تصور۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند شعر منقبت کے حضور قاضی القضات فضیلت الشیخ استاذ العلماء پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور مفتی عثمان صاحب قبلہ رضوی علیہ رحمۃ رضوانی کی بارگاہ میں میں منقبت کے کچھ شعر پڑھتا ہوں، جس کو لکھا ہے حضرت علامہ مولانا علاء الدین امن رضوی صاحب نے۔ میں ان میں سے ایک مطلع چند شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اہل سنت کا امیر، اہل سنت کا امیر کارواں جاتا رہا، اہل سنت کا امیر کارواں جاتا رہا، کہ اہل سنت کا امیر کارواں جاتا رہا، کارواں جاتا رہا، مسلک احمد رضا کا، مسلک احمد رضا کا پاس باں جاتا رہا،
مسلک احمد رضا کا پاس باجا رہا، اور جس کے علم و فن سے دنیا ہو رہی تھی فیض یاب، جس کے علم و فن سے دنیا ہو رہی تھی فیض یاب، کہ جس کے علم و فن سے دنیا ہو رہی تھی فیض یاب، ہو رہی تھی فیض یاب، آہ فکر و فن کا وہ، آہ فکر و فن کا وہ کو ہے گرا جاتا رہا، مسلک احمد رضا کا پاس باجاتا رہا۔ اور آپ کے تقوی طہارت کا کیا کہنا، چونکہ آپ حضور مفتی اعظم ہند کے پکے مرید تھے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جس کے تقوی اور طہارت کی جہاں میں دھوم تھی، جس کے تقوی اور طہارت کی جہاں میں دھوم تھی، جس کے تقوی اور طہارت کی جگہ میں دھوم تھی، کی جگہ میں دھوم تھی، مفتی اعظم کا وہ، ہاں مفتی اعظم کا وہ فیض روا جاتا رہا، مسلک احمد رضا کا پاس باجاتا رہا۔ اشعار بہت ہیں، اخیر شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہم غریبوں مفلسوں کو وہ سسکتا چھوڑ کر، ہم غریبوں مفلسوں کو یوں سسکتا چھوڑ کر، کہ ہم غریبوں مفلسوں کو یوں سسکتا چھوڑ کے، یوں سسکتا چھوڑ کے، کر کے پرنم آنکھ وہ، ہاں کر کے پرنم آنکھ وہ سوے جنا جاتا رہا، مسلک احمد رضا کا پاس باجاتا رہا۔ اور مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائے۔ امن رضوی پر نگاہ خاص اب رکھے گا کون، ارے امن رضوی پر نگاہ خاص اب رکھے گا کون، کہ چاند رضوی پر نگاہ خاص اب رکھے گا کون، خاص اب رکھے گا کون، بے بدل محسن مربی، بے بدل محسن مربی، مہر باجاتا رہا،
اہل سنت کا امیر کارواں جاتا رہا، مسلک احمد رضا کا پاسباں جاتا رہا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حضرات، ابھی آپ حضور قاضی حضرات حضرت العلامہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد عثمان رضوی قبلہ مد ظلہ العالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں منقبت سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً ہم تمام لوگوں کے لیے، جتنے بھی ہمارے سامعین، ناظرین، محبین، تلامذہ اور ان کے پروردگار ہیں، وہ سب کے سب محضور ہو رہے تھے اور ہر طرف سے آہوں کا اور سسکیاں کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضور تاج العزات کو کروڑ جنت نصیب عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں انبیاء و مرسلین کے ساتھ ان کا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ حضرات، اچھی طرح محسوس کرتے ہیں کہ وقت کی قلت دامنگیر ہوتی ہے، صرف آدھے گھنٹے کا یہ پروگرام ہوتا ہے، پھر بھی آپ تمام حضرات کی محبت میں کچھ وقت طویل ہو جاتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ الحمدللہ آج ہم سید الشہداء صحابی رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، 15 شوال مکرم ہے، اور آج ہی کی تاریخ اس معظم معطر متبرک صحابی رسول اور ان کے عمی محترم کا یوم شہادت ہے۔ ہم تمامی حضرات، ہم تمام اراکین، ممبران اور منتظمین مرکزی ادارہ شریعہ نیپال جنکپور کی طرف سے حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان سے ثواب دارین حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم اپنے محسنوں کو وقتاً فوقتاً یاد کیا کرتے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ 13 شوال مکرم کو دست و باز روح حضور حافظ ملت، امین علوم حافظ ملت، ناشر اول فتاوی رضویہ شریف حضرت علامہ مفتی محمد عبدالرؤف بلیاوی علیہ رحمۃ رضوان کا عرس بھی منایا گیا ہے۔ ہم تمامی حضرات اور تمام علماء کرام، مفتیان نظام، مشائخ، حضور مفتی محمد عبدالرؤف بلیاوی علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کی بارگاہ سے جو ہمیں خراج عقیدت ملے گی اس کے اوپر قناعت کرتے ہوئے صحت و تندرستی، علم میں برکت اور ان کے فیض و برکات کے متمنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بزرگان دین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کچھ کلمات جو نصیحت آمیز ہوتے ہیں اس کے لیے فاضل جلیل حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اظہار النبی حسینی مصباحی سلمہ تعالی، سابق استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور و صدر المدرسین دارالعلوم قادریہ مصباح المسلمین علی پٹی شریف، آپ کے سامنے چند منٹوں کے لیے نصیحت آمیز باتیں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ آپ سماعت فرمائیے۔ میں اپنے تمام دوستوں اور اپنے محبین، ناظرین، سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو
اپنے احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ میں اب حضرت اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم تمامی حضرات کو کچھ خطاب فرما کر محسوس فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا صدق الله مولانا العظيم وبلغناه النبي الامين۔ محترم سامعین، ناظرین، آج 15 شوال المکرم ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کی ترغیب اور علم دین، علماء کرام، طلبہ اعظام کی فضیلت بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ ابھی یہ عرض کیا کہ آج 15 شوال المکرم ہے، اور جیسا کہ علوم دینیہ سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد علوم دینیہ حاصل کرنے والوں کے لیے نیا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور عموماً 15 شوال المکرم کو وہ تعلیمی سلسلے کا باقاعدہ آغاز کر دیا کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ علماء کرام کی، طلبہ اعظام کی اور علم دین کی فضیلت بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ناظرین، علم دین، علماء کرام، طلبہ اعظام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یوں تو کثیر روایتیں اور کثیر آیات موجود ہیں، مگر اس مختصر سے پروگرام میں ان تمام کو بیان کر پانا ناممکن ہے۔ اس لیے بس ایک روایت پیش کر کے علماء، طلبہ کی فضیلت، علم دین کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جو ایک روایت تمام چیزوں کے جامع ہے۔ وہ روایت الترغیب والترہیب کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کن عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً ولا تکن الخامس فتہلک۔ یعنی اس حدیث پاک کا مطلب، مفہوم اور معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو عالم بنو، یا متعلم یعنی علم دین حاصل کرنے والا بنو، یا پھر علماء کی اتباع کرنے والا، علماء کی باتیں سننے والا، علماء کی صحبت سے استفادہ کرنے والا بنو۔ اگر یہ تین چیزیں بھی نہ ہو سکے تو آگے فرماتے ہیں او محبن، یا علماء طلبہ سے محبت کرنے والا بنو۔ آگے فرماتے ہیں ولا تکن الخامس، پانچویں مت ہونا، یعنی یا تو عالم بنے، یا طالب علم بنے، یا علماء سے محبت، علماء کی اطاعت کرنے والے، اتباع کرنے والے، ان کی باتوں کو سننے والے، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے والے بنے، یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بنے۔
ولا تکن الخامس، اور پانچواں نہ بنو، کیوں؟ فتہلک، کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، غور کریں سبحان اللہ۔ کس قدر پیاری حدیث پاک ہے یہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس حدیث پاک میں کس قدر صاف صاف واضح انداز میں عالم دین، طالب علم، علماء کی اتباع کرنے والے اور علماء سے محبت رکھنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی کہ اگر ان چار میں سے کوئی ایک بنتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر ان چار میں سے کوئی ایک بھی نہ بن پائے تو اس کا مطلب ہم پانچواں بنے، اور پانچواں جیسے ہی بنیں گے کیا ہوں گے؟ فتہلک، ہلاک ہو جائیں گے۔ اب علم حاصل کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم بات بیان کی جاتی ہے کہ بزرگان دین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ علم کی دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک علم سینہ ہے اور دوسرا علم سفینہ ہے۔ علم سینہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی عالم ربانی اپنے سینے سے سامنے والے کو سینے سے لگا لے اور اپنے سینے سے علم سامنے والے کے سینے میں انڈھیل دے، اسے علم سینہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات آپ کو کافی مل جائیں گے کتابوں کے مطالعے سے۔ اور دوسرا ہے علم سفینہ۔ علم سفینہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی محنت، مشقت اور جستجو سے علم حاصل کرے، اسے علم سفینہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ہستیاں، ہمیں یقین ہے اللہ کی رحمت سے کہ ایسی ہستیاں موجود ہیں جو علم سینہ عطا کر سکتی ہیں، مگر انہوں نے اپنے آپ کو پردے خفا میں رکھا ہے، اس لیے ہمارے سامنے صرف ایک راستہ ہے، وہ علم سفینہ کا۔ اور وہ علم سفینہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ علم دین حاصل کیسے ہوتا ہے؟ علم حاصل کیسے ہوگا؟ تو محنت سے، مشقت سے، راتوں کو جاگنے سے، اپنی ہر آرام کو، تمام آرام کو اس گوہر مراد کو حاصل کرنے کے لیے تج دینے سے علم حاصل ہوگا۔ لیکن علم کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں، خصوصاً طلباء اعظام اس بات کو اپنے ذہن میں باندھ لے کہ علم حاصل ہونا الگ شے ہے اور نور علم کا حاصل ہونا الگ شے ہے۔ علم آدمی اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، لیکن نور علم اپنے اساتذہ اور علماء کی خدمت اور ادب سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ اور علم کے ساتھ نور علم کی کس قدر اہمیت ہے، ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ علم کی مثال چراغ جیسی، علم کی مثال ایک چراغ جیسی ہے کہ جس طرح علم ایک چراغ ہے، آدمی محنت کرتا ہے، تلاش جستجو کرتا ہے، جہاں سے چراغ ملنے والا ہے وہاں جاتا ہے، تلاش کرتا ہے، طلب کرتا ہے تو اسے چراغ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو چراغ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑی، طلب کرنی پڑی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑا، لیکن اس چراغ میں نور اور روشنی لانے کے لیے الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی آج کے دور میں کہا جائے تو ماچس جلائے، لائٹر جلائے یا اس طریقے کی کسی چیز سے ہم چراغ جلاتے ہیں تو اس میں نور آتا ہے۔ علم کی بھی یہی حالت ہے کہ علم چراغ کی مانند ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اسے طلب کرتے ہیں، اس کی جستجو کرتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے درپے ہوتے ہیں تو ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ علم ابھی چراغ کی مانند ہے۔ جب ہم جن سے علم حاصل کرتے ہیں ان اساتذہ کی، ان علماء کی، دیگر علماء کرام کا ادب کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں تو اس علم کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ علم ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ علم ہر تاریکی میں، ہر گمراہی کے راستے سے ہمیں بچاتا ہے،
وہ نور علم ہمیں ہر طریقے کے آفت و بلیات اور مصیبتوں کی طرف سے رہنمائی کرتا ہے کہ اس طرف فلاں مصیبت ہے، اس طرف فلاں دلالت ہے، اس طرف فلاں گمراہی ہے، اور یہ سیدھا راستہ، یہ درمیانی راستہ ہے۔ تو اس نور علم سے ہم اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں۔ اور اگر نور علم نہ ہو تو علم ایک بوجھ بن کر کے رہ جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ دیابنا کے اکابر، ان کے جو مولانا حضرات ہیں، کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ اشرف علی تھانوی کے پاس علم نہیں تھا، لیکن آداب و عشق رسالت سے محروم تھے۔ اس وجہ سے ان کا علم نے انہیں بچایا نہیں، بلکہ اسی علم کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ اگر آداب و عشق رسالت، وہی علماء کی عزت و تعظیم کیا کریں گے جو خود علم کے سرچشمہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم نہ کر سکے، ان کے آداب بجا نہ لا سکے، وہ دیگر علماء کے کیا علم و تعظیم کریں گے؟ تو ان کے پاس علم تھا لیکن نور علم نہیں تھا، تو آج دیکھیے کفر و دلالت کے قعر عمیق میں جا پڑے۔ اور وہیں پر ایک دوسری طرف دیکھیے ہمارے امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت، ان کا ایک ایک سطر، ایک ایک شعر ہدایت کی بخشش کو اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ عشق و آداب رسالت، تحفظ الوہیت، تحفظ ناموس رسالت سے بالکل بھرا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ آج الحمدللہ امام عشق و محبت کہلا رہے ہیں، امام اہل سنت کہلا رہے ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے میرے عزیز طلبہ اور سامعین و ناظرین کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے تو انہیں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں، انہیں نصیحت کریں کہ علم حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جن سے علم حاصل کریں، جن کے پاس علم دین ہو، ان کی عزت و تعظیم بھی کرے، خدمت بھی کرے، تاکہ علم کے ساتھ ساتھ نور علم ہو، اور نور علم ہونے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے تمام راہیں روشن ہو جائیں گی، اور ہم کفر و دلالت سے بچتے رہیں گے اور اسلام کی صحیح خدمت کر سکیں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، چونکہ آگے سوال و جواب کا یہ پروگرام ہونا ہے اور آج کچھ زیادہ سوالات ہیں، تو انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو علماء کی خدمت کرنے اور زندگی بھر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے قاضی القضات حضور قاضی نیپال علیہ رحمہ کے درجات بلند فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے فیضان علم سے ہم سبھی حضرات کو مالا مال فرما۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس وقت کے تقریباً تمام علماء کرام مفتیان اعظام کے استاذ یا استاذ الاستاذ علامہ عبدالرؤف بلیاوی علیہ رحمہ کے فیضان علم سے ہم تمامی لوگوں کو مال مال فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات ابھی آپ فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد مفتی محمد اظہار النبی حسینی مصباحی مدد اللہ العالی سے آپ فکرین علم کی روشنی کے موضوع کے اوپر آپ نے تقریر سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سارے لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی آپ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی طرف راغب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جنہیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات وقت قلت دامنگیر ہے، ہمیں اصول کے مطابق سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، پھر یہ پروگرام اختتام پذیر کو پہنچے گا۔ 15 شوال مکرم 1442 ہجری 28 مئی 2021 کے سوالات کچھ اس طرح سے ہیں۔ کیا فرماتے علماء ذی احترام مسئلہ میں کہ حالت نماز میں کرتے کے سب سے اوپر والے بٹن کا کیا مسئلہ ہے؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہ لگاؤ تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اوپر کے بٹن کھلا رکھنے نہ رکھنے کے حوالے سے قاعدہ یہ یاد رکھیں کہ اگر اوپر اتنا حصہ کھلا ہوا کہ صرف گلے کا کچھ حصہ ہلکا سا حصہ دکھ رہا ہے، کھلا ہوا ہے، تو پھر یہ کراہت تنزیہ ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اتنا کھلا ہوا ہے کہ سینہ ظاہر ہو رہا ہے تو پھر اب جو ہے یہ کراہت تحریمی ہے، اور مفتی جلال الدین امجدی حضور فقیہ ملت علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ اگر سینہ کھلا رہا تو پھر نماز کا اعادہ بھی واجب ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلا سوال جناب محمد ساحل رضا قادری صاحب نے بھیجا تھا۔ دوسرا سوال جناب محمد اصغر علی صاحب پیلی بھیت یو پی ہندوستان سے سوال کرتے ہیں، بیوی کے مرنے کے بعد مہر کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ مہر ورثہ کو دیا جائے گا؟ شرعی وضاحت فرما دیں۔ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ بیوی انتقال کر گئی اور مہر کی رقم ہے ابھی، تو پھر اب یہ مہر کی رقم مال ترکہ میں شامل ہوگی، اور جو ورثہ ہیں ان ورثہ میں یہ مہر کی رقم بھی تقسیم ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال جناب محمد فرحان رضا قادری پورنیہ بہار یو پی سے سوال کرتے ہیں، منت اور نذر و نیاز کے جانوروں کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ ان گوشت کو گھر کے افراد کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ باہر شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منت کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک منت شرعی، اور منت شرعی یہ کہتے ہیں اس کو کہ بندہ اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کچھ لازم کر لے، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پائے جائیں تو اس کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے، اگر بندہ ادا نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ اور دوسری قسم منت عرفی، وہ یہ کہ بندہ اس طرح کہے اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھاؤں گا، یا پھر یہ کہ میں فلاں بزرگ کے مزار پر حاضری دوں گا، تو یا پھر یہ کہ میں فلاں بزرگ کے نام سے جانور ذبح کروں گا، تو یہ منت عرفی ہے، اور اسے ہی نذر و نیاز کہا جاتا ہے۔ اور اس نذر و نیاز کے گوشت کا امیر و غریب ہمہ شمہ خود نذر و نیاز کرنے والے کا بھی کھانا جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ چوتھا سوال جناب محمد عبدالحلیم وافی بنارس یو پی ہندوستان سے سوال کرتے ہیں، قبرستان میں لگے درختوں کے پھل کو کھانا کیسا ہے؟ کیا اسے ہر کوئی کھا سکتا ہے اور آدمی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے؟ وہ درخت خود بخود لگایا ہو یا کسی نے لگایا ہو؟ دونوں صورتیں بیان فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ اس سوال کا جواب میں عرض یہ ہے کہ درخت دو طرح کے ہوں گے، جیسا کہ سوال میں بھی بیان کیا گیا کہ اگر خود سے اگے ہوئے درخت ہے تو یہ درخت قبرستان کا درخت قرار پائے گا، اور اگر خود سے اگے ہوئے درخت نہیں بلکہ لگائے ہوئے درخت ہے تو اس کی دو صورت ہے، ایک کہ قبرستان کی نگرانی کرنے والے نے درخت لگایا، یا پھر یہ کہ زمین جس نے وقف کی ہے اس نے درخت لگایا، لیکن زمین کے ساتھ ساتھ اس نے درخت کو بھی وقف کر دیا، تو یہ صورتیں ایسی ہیں کہ ان تمام صورتوں میں یہ درخت قبرستان کا ہی قرار پائے گا۔ اب ان درختوں سے جو پھل نکلیں گے تو قاضی کے ثوابدید کے مطابق، قاضی کے حکم کے مطابق ان پھلوں کو فروخت کیا جا سکتا ہے، اور ان رقم کو قبرستان کے مصالحے میں استعمال کیا جائے گا۔ اور اگر وقف کرنے والے نے صرف زمین وقف کی ہے، درخت وقف نہیں کیا ہے، تو اب یہ درخت خود وقف کرنے والے کی ملک ہے، وہ جس طرح چاہے اس کا استعمال کرے، اس کے لیے جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ماشاءاللہ۔ پانچواں سوال محمد کلام الدین رحمان پور سے نے عرض کیا ہے کہ امام کے لیے
امام صاحب کے لیے مسجد کے بغل والے کمرے میں سونا کیسا ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ سوال میں ہی یہ مذکور ہے کہ مسجد کے بغل والے کمرے میں، تو واضح ہے سوال سے ہی کہ مسجد کے بغل والے کمرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد نہیں ہے، لہٰذا اگر امام اس میں رہائش اختیار کریں تو اس کے لیے جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحان اللہ۔ چھٹا سوال جناب محمد عبد المتین نوری محلہ مہدیہ سے سوال کرتے ہیں، زید نے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں زمین وقف کی، اب جو مسجد بنائی گئی ہے تو کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے، اس میں امام رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ مسجد کو مسجد قرار دینے سے پہلے اگر مسجد کی چھت پر امام مسجد کے لیے کوئی کمرہ بنایا جائے تو پھر وہ امام اس کمرے میں رہ سکتا ہے۔ تو جب وہ زمین ابھی خالی ہی ہے، مسجد اس پر نہیں بنائی گئی ہے، تو وہاں امام کے لیے کمرہ بنانا یا پھر امام کے لیے وہاں رہائش اختیار کرنا جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ آخری سوال ہے جناب محمد عمر رضا کوٹا راجستھان ہندوستان سے پوچھتے ہیں، گوبر سے لیپی ہوئی زمین سوکھنے کے بعد دوبارہ گیلی ہو جائے تو اس میں ناپاک کرنے کی صلاحیت لوٹ آئے گی یا نہیں، اور اس پر رکھے ہوئے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ وضاحت فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ جواباً عرض یہ ہے کہ زمین کو گوبر سے لیپی گئی ہے تو وہ زمین اب بھی ناپاک ہے، یہی وجہ کہ فقہاء کرام نے فرمایا اس پر نماز جائز نہیں ہے، البتہ اگر موٹا کپڑا اس پر بچھا کر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں، اب یہ پوچھا گیا کہ زمین گیلی ہو جائے، اگر زمین اتنی گیلی ہو گئی کہ اس کی وجہ سے کپڑا آلود ہو رہا ہے تو کپڑا واقعی ناپاک ہو جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ حضرات، سوالات اور جوابات کا سلسلہ ختم ہوئے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے مسائل، دینی، سماجی، فقہی مسائل جو بھی آپ کو درپیش ہو، آپ ہمارے اس پروگرام مرکزی ادارہ شریعہ نیپال ضلع کودھام کی دیے گئے نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ماہر مفتیان کرام آپ کو جواب عنایت فرمائیں گے۔ اب یہ پروگرام اب اختتام پذیر ہوتا ہے، اب دعاؤں کے ساتھ یہ پروگرام ختم کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ العالمین، ہم لوگوں نے جو کچھ بھی بیان کیا، جو بھی دینی مسائل بیان کیے گئے، العالمین اسے تو قبول فرما۔ یا اللہ، جو اس میں غلطیاں خامیاں ہوں تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ، ہم تمام سامعین اور ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یا رب قدیر تو ان کے صحت تندرستی عطا فرما، آمین۔ اور ان کے مال میں، ان کے اولاد میں، ان کے کھیت کھلیان میں، ان کے دکان اور مکان میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تمام سامعین ناظرین کی صحت و تندرستی، خاص طور پر جو ابھی وبائی امراض چلے ہوئے ہیں، یا اللہ اس سے محفوظ و معمول۔ آمین آمین۔ العالمین، ہم تمام لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے قاضی القضات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو اپنے فضل و کرم سے ان کے قبروں کو کشادہ فرما، جنت الفردوس سے خوشبودار ہوائیں عطا فرما۔ یا اللہ، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ان کے بتائے ہوئے راستے اور ان کے جو بھی تنظیمات ہیں، جو بھی ادارے ہیں اور جو بھی مشن ہیں،
ہم تمام لوگوں کو اسے پورا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. ہم تمام مفتیان کرام، علماء کرام اور مشائخ حضرات کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما. العالمین ہم تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے متعلقین محبین اور ان کے تلامذہ کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ایصال ثواب کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الدارين وعذاب الدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد